اور حضور پر نور جناب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزو دلیو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا۔ اس مہینے میں جو بندہ نفل ادا کرے اسے فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرے اسے 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے کسی انسان نے روزے رکھے، یعنی اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھا، اپنی آنکھ کو حرام سے محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو حرام سے محفوظ رکھا، اپنے ہاتھوں کو حرام سے محفوظ رکھا، اپنے قدموں کو حرام سے محفوظ رکھا، اور اپنے آپ کو سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے اور اگر شادی شدہ ہے تو جماع سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے۔ کس سے ڈال ہے؟ گناہوں سے ڈال ہے۔ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو عزیزان من، بیلیو دوستو، روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، صرف اسلام میں یا مسلمانوں میں روزہ نہیں، بلکہ پہلے جو لوگ تھے ان میں بھی روزہ تھا۔ یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں اور یہود میں سحری کا فرق ہے۔ جو یہود ہیں وہ سحری نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکا تو وہ بھی روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس مہینے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہی غزوہ بدر ہوئی اور اس مہینے کے اندر قرآن شریف نازل ہوا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ قرآن شریف کے 30 پارے ہیں اور قرآن شریف کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملہ منزل من اللہ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک ہے۔ اور جو بھی قرآن شریف میں بیان ہوا
جو احکام بیان ہوئے، جو مسائل بیان ہوئے، جس جس کے لیے بیان ہوئے، تو اس کو اس پر عمل کرنے سے اللہ کریم دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، اور اس جمعے کی برکت اور بھی زیادہ ہوگی کہ یہ رمضان شریف میں آیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ سارے پہلے آگے آگے ہو گئے صفحے وہ مکمل کرنا، یعنی جو اہل محبت ہے، اہل محبت کون ہیں؟ اہل محبت وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کے حکم پر چلتے ہیں، حضور کی سنت پر چلتے ہیں، تو وہ اہل محبت ہے۔ تو جو بندہ حضور پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اس پر رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی۔ عزیزان گرامی، آپ کی ذات وہ ذات ہے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام شفقتاً کھڑے ہو جاتے ہیں، محبتاً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی والدہ ماجدہ ہے، اور آپ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے سردار، اور آپ کی ساس حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو آپ کے شہزادے حسنین کریمین حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ عام طور پہ 4 خلیفہ راشد ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آپ کے تخت جگر ہیں۔ تو آپ کا یوم ولادت گزرا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپ کا یوم ولادت منائے، یعنی آپ کے لیے اصال ثواب کا اہتمام اور انتظام کریں۔ تو عزیزان گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ حضور مصطفیٰ بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اعظم بھی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں،
آپ خود بھی اعلیٰ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی اعلیٰ، اور آپ کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ پہلے نبیوں کی امتیں، ان سے حضور کی امت اعلیٰ ہے، اور حضور کی امت کے جو ولی ہیں وہ پہلی امتوں کے ولیوں سے اعلیٰ ہیں، اور حضور کی امت کے جو علماء ہیں وہ پہلی امتوں کے علماء سے اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یعنی جو کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے، میری امت کے علماء غیر نبی ہو کے وہی کام کرتے ہیں۔ نبی تو نہیں ہے، نبی سے افضل بھی نہیں ہے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ نبیوں والے کام کرتے ہیں۔ تو عالم کے لیے کیا ضروری ہے کہ کون بندہ عالم ہوتا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے وہ عالم ہے، بعض کہتے ہیں جس نے ایم اے کیا ہے وہ عالم ہے۔ تو عالم وہ ہوتا ہے جس کو دین کا علم ہو، چاہے اس نے درس نظامی کے ذریعے حاصل کیا ہو، چاہے رب العالمین نے ویسے ہی اس پر کرم کر دیا ہو۔ مثالیں ملتی ہیں، اولیاء اللہ کی لمبی فہرست ہے، جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی گزرے، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ درسیات نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس جاتے تھے۔ اسی طرح ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس علم لدنی تھا۔ تو جس پر اللہ فضل فرما دے اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اور علم کے بعد عمل بھی ضروری ہے، علم کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض کی مثال پھل کی طرح ہے، اور نفل کی مثال چھلکے کی طرح ہے جو اس پھل کی حفاظت کرتا ہے۔ نوافل بھی ضروری ہیں، فرائض بھی ضروری ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ہمیں رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔